تو اپنی تقاریر میں سب سے زیادہ اقبال سے متاثر ہیں. تو اقبال کوئی عالم بھی نہیں تھا، کوئی شاید عالم اسے کہتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، شراب پیتا تھا، اس طرح کا تھا. تو یہ کیا وجہ کہ آپ نعیم صاحب جو دشمن تھے نا مسلمانوں کے، انہوں نے سوچا کہ صدی میں جس شخص نے جگایا ہے نا مسلمانوں کو وہ اقبال ہی ہے. مولوی تو یہ تھے نا مطمئن سے بس روٹیاں مسجد کی کھاتے ہیں آرام سے، اس نے تو سور پھونکا نا جیسے اسرافیل کرنا پھونکے گا مرلے، اس کا کلام تو ایسا نا اس نے سوئے ہوئے مسلمان جگا دیا. اب جہاں جہاں گیا انقلاب، ایرانی بھی احسان مانتے ہوئے وہ کوئی اس طرح کا ہے جس طرح یہ مولوی مسجد میں بیٹھے روٹیاں کھا رہے ہیں. اب جو پڑھتا ہی نہ غریب کو کیا پتا چلے گا کہ وہ عالم تھا. عالم بھی ایسا کہ کوئی علم اس کی نظر سے چھپا نہیں گا. فلسفہ اور تاریخ اور منطق اور قرآن اور حدیث تاریخ سب جان. اب تو پڑھے ہی نہ اس کا کیا ہے. میں نے تو نعیم صاحب پڑھا، اب بھی پڑھتا رہتا ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے سارے دینی علوم سے واقفیت چاہیے. شراب پینے کی تو بالکل جھوٹ ہے، نماز نہ پڑھنے کی بالکل بکواس کرتے ہیں. یہ سوشلسٹ جو تھے ترقی پسند، انہوں نے سوچا کہ اقبال یار چھا گیا مسلمانوں کے دماغوں پر، اس کو بدنام کرنے کے لیے ایسے شوشے چھوڑو، ایسا تھا ایسا تھا. نہیں، وہ تو نماز پڑھتا تھا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مضمون لیا کہ ہم خود گواہ، نماز پڑھتے ایسے رونے کی آواز آتی تھی جیسے دیگ آنسو گرتے. قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کے صفحے ڈوب گئے، وہ گل گئے. تو بیٹے کو دیا کہ میری میراث صرف جاوید ہی ہے، دیکھ لو کوئی لفظ ایسا ہے جس پر آنسو نہیں گئے. تو جھوٹ بکتے رہے یہ لوگ جو نہیں سمجھنا چاہتے. آئیں کوئی بات پیش کریں، پتہ چلے کہ ان مولویوں کے پلے کچھ ہے. اقبال سمجھ تو پہلے اعتراض ہی کر دیتے ہیں. اب نعیم صاحب ہمارے چونکہ یہ ہے کہ داڑھی جو ہے نا ہے بھی دین واقعی، مگر انہوں نے بالکل اس کو ہی بنا لیا نا کہ جس کے داڑھی نہیں وہ کوئی نہیں ہے. کیا کرے کہ لوگوں کی تحقیق ہے. جامع اگر کے بڑے بڑے شیخ ہیں، مولانا سعید دہلوی لکھتے میں گیا اور کمرے میں گیا تو تفسیر کا درس لے رہا تھا ایک استاد، حالانکہ یہ بھی بڑے عالم کے دید و شریف لکھی ہے. میں دنگ ہی رہ گیا کہ ہمارے تو ذہن میں بھی کبھی یہ نقطے نہیں آئے، مگر داڑھی منڈی. بخاری شریف کے کمرے میں گیا، منڈی داڑھی مگر نقطے ہو گیا. شیخ اعظم تھے اسے مصطفیٰ مراغی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر بھی ان کے خیر تھی داڑھی مشت کے برابر. تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے داڑھی منڈے. انہوں نے کہا یار ہمارا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس زمانے کی یہ عادت تھی، کافر بھی رفت فیشن تھا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. جیسے آپ نے چپلیں پہنی یا خاص قسم کا کرتا پہنا، وہ اب دین تھوڑے. عادت اور سنت میں فرق کرنا چاہیے. کتاب میں حوالہ دی. اس لیے سید قطب بھی اتنے بڑے مفسر ہیں، شہید ہوئے، داڑھی منڈی کی جلال قرآن لکھی. تو بات تحقیق کی ہے. ہمارے خیال میں یہ بات نہیں درست واقعی رکھنی چاہیے، کیونکہ پھر آپ رکھتے ہی نا پھر بہانہ بن جاتا ہے. شاید اس زمانے کروایا آپ نے باقاعدہ اس بارے میں حکم دیے ہیں، منانے کو منع کیا، اس لیے یہ دین ہے. مگر بہرحال میں نے بات سمجھائی کہ بڑے بڑے عالم جو ان کا ذہن فیصلہ اگر داڑھی نہیں رکھی، جس کو ہی نا صرف بہانہ بنائے، کلام پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کیا تھا.